السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے قوم کے نوجوانوں اور میرے عزیز اور اقارب دوستوں، آپ تمام نے بارہا مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ والدین کے جو حقوق ہے اولاد پر کیا ہے، کہ بچوں پر اپنے والدین کے کیا حقوق ہے، کہ بچہ اپنے ماں باپ سے کس طریقے سے پیش آئے اور بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرے، بچہ اپنے والدین کے سامنے کس طریقے سے رہے اور اس کا طریقہ زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے گزارے، کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہے، اور والدین کے سامنے یہ شریعت مطہرہ کا دستور ہے کہ بچہ اولاد اپنے والدین کے سامنے اسی طریقے سے کھڑے رہے، اسی طریقے سے کوئی چیز پیش کرے جس طریقے سے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے، جس طریقے سے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اولاد اپنے والدین کے سامنے کھڑے رہیں۔ اولاد اگر کوئی چیز دینا چاہے تو اپنے والدین کو اسی طریقہ کار سے دے کہ جس طریقہ کار سے غلام اپنے آقا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ تو آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا، لیکن والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہے، کہ والدین بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی کس طریقے سے اس کی پرورش کرے، کس طریقے سے اس کا نام رکھے، اس کے بعد اسے کیا سکھائے، جب وہ اڈلٹ ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو سامعین کرام اسی کے متعلق گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولاد ہے، والدین پر اولاد کے تین حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے تین حقوق ہیں اور تینوں پر عمل کرنا ہے والدین کو، اور تینوں میں سے کسی ایک میں بھی کوتاہی ہو گئی تو سمجھو بروز محشر ان کی اس معاملے میں پکڑ ہوگی۔ تو سامعین کرام سماعت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ من ولد لہ ولدن، جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو فلیحسن اسمہ، تو ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے۔ جس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو، جس کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلا اس کا اچھا نام رکھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اچھا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو مفسرین کرام نے الگ الگ تفسیر کی ہے۔ اس میں سے ایک تفسیر میں اس طریقے سے ان لوگوں نے گفتگو کی ہے مفسرین نے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس بچے کا جو نام رکھا جائے گا تو اس نام کی برکت اس بچے کے اندر آئے گی، اور اس نام میں جو خاصیت ہے تو وہی خاصیت اور وہی خصلت اس بچے کے اندر آئے گی۔ لہٰذا فلیحسن اسمہ، تو سب سے پہلا حق والدین پر بچوں کا یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے پیدا ہونے کے بعد۔ پہلا حق ادا ہو گیا۔ اب آئیے دوسرے حق کی طرف کہ وَأَدَّبَ، اور اسے اچھا ادب سکھائے۔ اب ہم لوگوں کا دستور یہ ہے، آج کے یہ نئے فیشن اور نئے رواج کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ انہیں ادب سکھائے، جب کہا جاتا ہے کہ انہیں تعلیم سکھائے، جب کہا جاتا ہے کہ انہیں اچھا بیہیویئر دیا جائے، لیکن آج کے لوگ یوں کہتے ہیں، آج کے والدین، آج کے پیرنٹس یوں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد، یہ بچہ بڑے ہونے کے بعد وہ سب سیکھ جائے گا۔ میرے قوم کے نوجوانوں ایسا نہیں ہے، بلکہ بچپن میں جو تعلیم ان کے والدین دیں گے، بچپن میں جو ادب ان کے والدین دیں گے، بچہ وہی ہو کر اس پر عمل کر کے وہی وہ اپنی زندگی کے اندر پیرا ہوگا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، آج کا دستور یہ ہے کہ بچے کو چھوڑ دیا جائے، بچہ اپنے حال پر جو کرتا ہے کیا جائے۔ بچہ غیروں کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، بچہ غیروں کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ غیر بھی اس کے لطف اٹھاتے ہیں، اس کے گالی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، یہ مسلمانان اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ مسلمانان اسلام کا شعار ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانان اسلام کا شعار تو یہ ہے کہ جب بچہ کسی غیر کے سامنے جائے تو اس کے عمل ہے، اس کا جو طریقہ زندگی ہے وہ بھی اسلامی لباس کے اندر ہو، وہ بھی اسلامی لہجے کے اندر ہو، اس کی جو زبان ہو وہ اسلامی زبان ہو، اس کا جو طریقہ کار ہو وہ اسلامی طریقہ کار ہو۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، ہمارے معاشرے کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، سخت اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے کو اسلامی زندگی کی ضرورت ہے، اسلامی طرز عمل کی ضرورت ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، دوسرا حق والدین پر بچوں کا یہ ہے کہ وَأَدَّبَ، اچھی طریقے سے ادب سکھائے۔ پھر آگے تیسرا حق والدین پر بچوں کے متعلق فرمایا گیا کہ فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے بچہ تو فَلْيُزَوِّجْهُ، تو اس کا نکاح کرا دے۔ تین حقوق ہو گئے،
سب سے پہلے فلیحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھا جائے، دوسرے میں اس کا اچھا ادب سکھایا جائے اسے، اور تیسرے میں بتایا گیا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے، فلیزوجہ، اس کا نکاح کرا دے۔ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح سے اعراض کیا گویا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، گویا کہ وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب بچہ بالغ ہو جائے نا تو اس کا نکاح کرا دو۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر وہ بالغ ہو گیا، فَإِن بَلَغَ، اگر وہ بالغ ہو گیا، وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور تم نے اس کا نکاح نہ کیا، اور فَأَصَابَ إِثْمًا، اور کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، تو فرمایا گیا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس گناہ کا حقدار اس کا باپ ہوگا، کیونکہ حق تو یہ تھا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، اگر بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد کسی فعل بد کا مرتکب کر بیٹھا، کسی گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، اور اس کے باپ نے اس کا نکاح نہ کیا صحیح وقت پر، اب وہ فعل بد کے اندر مرتکب ہو گیا، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس گناہ کا پورا ٹوکرا اس کے باپ پر جائے گا، کیونکہ چاہیے یہ تھا اس کے باپ کو بالغ ہو جانے کے بعد اس کا نکاح کرا دے، بالغ ہو جانے کے بعد اس کا نکاح صحیح لڑکی سے کرا دے، لیکن اس کے باپ نے اس طریقہ کار پر عمل نہیں کیا، اس طریقہ کار پر اس کے باپ نے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے اس کا گناہ، اس کے اولاد کا گناہ اس کے باپ پر جا گرے گا۔ اسی لیے میرے قوم کے نوجوانوں، ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے نا تو اس کا نکاح کرا دیا جائے۔ تو یہ 3 حقوق ہے والدین پر اپنے اولاد کے متعلق، کہ والدین کو چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اسے اچھا ادب سکھایا جائے، اور بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے۔ تو یہ 3 حقوق ہے۔